नमस्कार दर्शकों, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार और हमारे खास मेहमान हैं गुलाम हसन मीर। इनको तारुफ की जरूरत नहीं है, बड़े नेता हैं। और मीर साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया। एक दिन बचा है, कल काउंटिंग होनी है। हालांकि आपकी पार्टी की आयु ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी पार्टी है, लेकिन आपकी पार्टी में बड़े तजुर्बाकार लोग हैं। क्या उम्मीद है कल के परिणामों से? देखिए, अपनी पार्टी ने जब ये डीडीसी इलेक्शंस का ऐलान हुआ तो अपनी पार्टी ने इसमें शमूलियत का ऐलान किया, इस लिहाज से क्योंकि ये एक ऐसा पहला कदम था जम्मू कश्मीर के अंदर जो कि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का। जब हमारी पार्टी की पोजीशन आप देखेंगे तो न हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, न कार्डर था, न कुछ था, लेकिन चूंकि ये लोगों को बुनियादी सतह पे जमहूरियत से जागृत करने का एक कदम था तो हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से हमें ये फ़ायदा मिला, चूंकि पार्टी बनने के बाद कोविड का लॉकडाउन था और परेशानियां थी, हम रीच आउट नहीं कर पाए थे, लेकिन इसकी वजह से हर जगह हम रीच आउट कर गए और हर जगह पे अपनी बात कही। सबसे बड़ी बात जो हमने लोगों तक पहुंचाई वो यही थी कि ये जो इलेक्शन हैं डीडीसी के, इससे कोई सियासी मसला हल होने वाला नहीं। कोई यहाँ से तो हल होने वाले मसले हैं तरक्की के, खुशहाली के। ये डेवलपमेंट और प्लानिंग का इंतखाब है, उसके लिए अच्छे अफराद का इंतखाब करना है। अक्सर जगहों पे जिस तरीके से हम रीच आउट कर गए, कोई पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टियां हैं वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकी रीच आउट करने में, लोगों तक बात पहुंचाने में। हम दूर दराज एरियाज़ में गए, कुपवारा जैसे लोलाब एरिया में भी गए, हंदवाड़ा में भी गए, टंगमरग में भी गए, इधर कलांतरा में गए, हम बांडीपोरा गए, हम अनंतनाग गए, हमने श्रीनगर में भी कन्वेंशन किया। यानी लोगों तक बात पहुंचाने का ये एक जरिया बन गया। उस लिहाज से हमारी जमात को कामयाबी है। मैं इस इलेक्शन का एक रिजल्ट देखता हूं, वो रिजल्ट सबसे ये है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनको लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वही जमातें हैं जिन्होंने कभी यहाँ ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी को पनपने नहीं दिया। वही रुकावट बने हुए थे आर्टिकल 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट को, वो यहाँ आने नहीं देते थे। 73rd अमेंडमेंट का माने ही था डीडीसी इलेक्शंस वगैरह, वो रुकावट बने हुए थे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को। जिस तरीके से लोगों ने इस वक्त इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, ये इस बात की निशानदेही करता है कि उनका जो सियासी मिशन था, उनका जो सियासी एडिफिस था, वो गलत था, वो ख़त्म हो गया। अब वो खुद भी इसको मानते हैं कि लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कामयाबी रहा। रिजल्ट्स की ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस वक्त इलेक्शन का ऐलान हुआ हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे हर जगह से, लेकिन मैं आपके आगाही के लिए ये बताना चाहूँगा, जम्मू से भी हमने 92 कैंडिडेट्स डायरेक्टली खड़ा किए और 17 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट जिनको हमने सपोर्ट किया। इसी तरह वादी के अंदर हमने 109 कैंडिडेट्स अपनी पार्टी की तरफ से खड़े किए और 31 कैंडिडेट्स को हमने इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया है। रिजल्ट्स भी आप देखेंगे, हैरान कुन होंगे। यू विल फाइंड कि अपनी पार्टी ने अपनी शनाख्त जम्मू रीजन में भी बनाई होगी और कश्मीर में भी हमारी शनाख्त होगी, और आप देखेंगे वोट परसेंटेज में हमने बड़ा ही बेहतर कारनामा अंजाम दिया होगा। मीर साहब, सियासत में आखिर में आंकड़े गिने जाते हैं, क्या उम्मीद? आंकड़ों को लेकर के मैं कह रहा था, क्या उम्मीद है? नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल। फिगर लास्ट में सियासत में ये गिना जाता है कि हमारे कितने सदस्य जीत कर आए, कितने सदस्यों के जीतने की उम्मीद है आपको? नहीं, देखिए, समस्या जो हैं, मसले जो हैं, मसले हर जगह होते हैं, लेकिन मसले का हल ढूंढना जो होता है उसके लिए आपको ये देखना है रास्ता क्या है।
مثلا اس وقت جو وہاں پر پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے آرٹیکل 370 اور 35A کے بارے میں مسئلہ تھا، اس نے اپنی پارٹی نے ہمیشہ یہ سٹینڈ لیا، چونکہ یہ سپریم کورٹ میں ہے، وہاں اپنی پارٹی کے لوگ بھی پیٹیشنرز ہیں، ہم چاہیں گے کہ سپریم کورٹ جموں کشمیر کے لوگوں کے ہت میں فیصلہ کرے۔ دوسرا فیصلہ اس میں بدل سکتا ہے وہ ہے پارلیمنٹ میں اگر ہم جموں کشمیر کے سارے لوگ بھی ملیں گے، پھر بھی یہ 5 ہی سیٹیں ٹوٹل بنتی ہیں پارلیمنٹ، وہ اس کو بدلا نہیں سکتے ہیں۔ میرا سوال رہا نیشنل کانفرنس سے، PDP سے، اس گٹھ بندھن سے، ذرا آپ ہمیں دکھائیے کون سا تیسرا راستہ ہے اس کی ریسٹوریشن کے۔ اگر کوئی تیسرا راستہ وائبل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کو فالو کریں گے، لیکن ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ نعرہ دیتے ہیں۔ لیکن اپنی پارٹی کا معنی ہے ایسے نعرہ دینے سے، ایسے سلوگنز لینے سے جو ہمارے نوجوان ہیں، نوجوان پیڑھی ہے، وہ دھوکہ کھا جاتی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ کے بجائے، ترقی کے بجائے، خوشحالی کے بجائے ان کا راستہ جیلوں کی طرف جاتا ہے، گولی کی طرف جاتا ہے، قبرستان کی طرف جاتا ہے۔ اپنی پارٹی نوجوانوں کو ایسا راستہ دکھانا چاہتی ہے جس میں ان کی خوشحالی، ان کی ترقی مضمر ہو، اور وہی پیغام ہے اپنی پارٹی کا۔ اپنی پارٹی سب سے جب ہمارا ایشو یہ ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس ملنا چاہیے، کیونکہ اس سے چاہے جموں کے لوگ ہوں چاہے کشمیر کے لوگ ہیں ڈس ایمپاور ہو گئے ہیں۔ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی ایمپاورمنٹ چاہتے ہیں۔ ایمپاورمنٹ اسی سے ہو سکتی ہے جب اسٹیٹ ہوڈ واپس آ جائے گا، تو اس کے لیے اپنی پارٹی کام کرتی رہے گی۔ میر صاحب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب جب پرینام آئیں گے، پرینام میں نیشنل کانفرنس اور PDP اگر آپ سے آگے بڑھ جاتی ہے تو جو آپ کا سجھاؤ فلوٹ کیا گیا پبلک میں اس کو ریجیکٹ مانا جائے گا؟ میں نے کہا نا پہلے ہی، دیکھیے لیٹ اس بی ویری کلیئر آن ایشوز۔ کشمیر ویلی کے اندر جو یہ ساری پارٹیاں اکٹھے ہوئی، اگر یہ اکٹھے بھی نہیں ہوتی تو سارا فیلڈ تو انہی کا تھا۔ اگر ہم انروڈز کرتے ہیں دیٹ از آور سکسیس۔ مجھے بتائیے وہاں کون سی پولیٹیکل پارٹی تھی؟ یہی تھی نا، نیشنل کانفرنس تھی، کانگریس تھی، PDP تھی، CPIM تھی، پیپلز کانفرنس تھی، اور وہ کچھ CPM کچھ کیا نام ہے اس کا، یہی تو پولیٹیکل سٹریٹا تھا نا۔ ساری سیٹیں تو انہی کو جاتی تھی نا۔ اب یہ اکٹھے ہو کر اگر زیادہ حصہ لیتے ہیں تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، تھوڑے سے عرصے میں ہم نے بات کہی، لوگوں تک پہنچائی، ابھی ریچ آؤٹ لوگوں تک بھی بڑا مشکل ہے۔ اگر ہم کہیں پہ ٹک جاتے ہیں، کوئی نمبر ہم لے جاتے ہیں، دیٹ از دیئر ڈیفیٹ۔ ان کے ون از نو، اس میں تو یہ کوئی سکسیس نہیں ہے۔ سکسیس ہماری ہوگی اگر ہم کہیں پہ اتنی ساری پارٹیاں اکٹھے ہو کر ہم ان کا مقابلہ کر کے اگر کچھ سکسیسز لیتے ہیں، ووٹ شیئر ہمارا بڑھتا ہے، دیٹ از سکسیس آف اور پارٹی۔ لیکن میر صاحب کیا اس کو ریفرینڈم مانا جائے گا؟ کیونکہ وہ دونوں پولیٹیکل پارٹیاں، گروپ جو ہے، الائنس جو ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے پبلک کے بیچ میں جا کر کہ ہم 370 بھی واپس لائیں گے، 35 بھی واپس لائیں گے، اپنا جھنڈا بھی اور سمویدھان بھی واپس لائیں گے۔ دوسری اور اپنی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پاسٹ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، گیند جو ہے کیندر کے پالے میں ہے، ہمیں مسلیڈ نہیں کرنا ہے پبلک میں۔ جو ریزلٹ آئیں گے کیا وہ ریفرینڈم ہوئے گا؟ ارے اس میں ریفرینڈم کی بات کیا، یہ ڈیولپمنٹ کا الیکشن ہے، یہ ڈیولپمنٹ لوگ چاہتے ہیں، پلاننگ کا الیکشن ہے۔ اس میں ریفرینڈم کس بات کا ہے؟ کس بات کا ریفرینڈم ہے؟ اگر کل DDC الیکشن میں ساری سیٹیں یہی بھی لے جاتے ہیں، کیا یہ آرٹیکل 335 اس سے ریسٹور ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے دفعہ 370 واپس آ سکتا ہے؟ کسی بھی صورت میں نہیں۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، لوگوں کو بہکانا ہے۔ اس میں صرف ڈیولپمنٹل ایجنڈا ہے، پلاننگ کا ایجنڈا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر اس کو آپ دیکھیں گے پھر ووٹ شیئر کتنا ہوگا ان کے خلاف، جو یہ اکٹھے لڑنے والے الیکشن ہیں، جب آپ ووٹ شیئر دیکھیں گے ان کے خلاف، پھر تو یہ پٹتے ہیں ہر جگہ پر۔ جی میر صاحب، اگر یہ جیت جاتے ہیں تو کیا یہ مان لیا جائے کہ ایک مرتبہ پھر کشمیری عوام کو برگلانے میں، مسلیڈ کرنے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں؟ اگر یہ ہار جاتے ہیں تو جو 70 سال کے اتہاس کو پلٹا جا سکتا ہے۔ اب پبلک، جو کشمیری پبلک ہے، ان لوگوں سے، ان پارٹیوں کے بہکاوے میں نہیں آئے گی۔
دیکھیں یہ اوور نائٹ یہ تبدیلیاں نہیں آتی ہیں. جو مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے اوور 70 ایئرز، اس کو چینج کرنا اوور نائٹ شاید اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. لیکن میں ونڈس آف چینج دیکھ رہا ہوں جموں کشمیر کے اندر. ونڈس آف چینج یہ ہیں جس طریقے سے اپنی پارٹی میدان میں آئی، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے خلاف ماحول بنا رکھا تھا، جس طریقے سے انہوں نے ہم کو اینٹی پیپل ڈب کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے برعکس جو ایکسیپٹنس اپنی پارٹی کو ملی، لوگوں نے سنا، لوگوں نے جلسوں میں صرف اسپیکٹیٹرز نہیں آئے، بالکل انوالوڈ تھے ہمارے جلسوں میں، ہماری باتوں کے ساتھ. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ونڈس آف چینج آر ویزیبل ان کشمیر ویلی. میر صاحب، جو پارٹیسپیشن کشمیر میں لوگوں کی سردی کے باوجود، پارا بڑے ہی لڑکا ہوا تھا، لیکن لوگ پولنگ اسٹیشن میں پہنچے ہوئے تھے، اس چینج کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں، یہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے کبھی یہ الیکشنز نہیں ہونے دیے جموں کشمیر کے اندر. آج جب یہ الیکشنز ہو گئے، جس طریقے سے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ آپ نے کیوں ہم کو ایسا موقع ابھی تک فراہم نہیں کیا تھا. یہ تو ہار ہے ان کی، سیاسی ہار. ان کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، یہ ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے خلاف ووٹ تھا. یہ ووٹ تھا کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے آپ کی جو جس طریقے سے آپ نے ہم کو روکا تھا اس بینیفٹ سے، اس کے خلاف ووٹ تھا. میر صاحب، آپ بڑی سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. ڈی ڈی سی کے الیکشن مکمل ہو گیا، کل رزلٹ بھی آ جائیں گے. اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں زمینی سطح پہ یعنی ڈی سینٹرلائزیشن پاور ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہو جائے گی؟ مجھے لگ رہا ہے جس طریقے سے ایل جی نے کل ان کو ویلکم کیا ان الیکشنز کو، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ہم ایمپاور ان کو کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے واقعی ایمپاور ہوں گے. اس سے بہت فرق پڑے گا گراؤنڈ لیول پہ ان ایشوز کی طرف جو کامن آدمی کو، کامن مین کو ستا رہے ہیں. وہ ایشوز ان کا شاید ریڈریسل ہوگا اس ڈیموکریٹک پروسیس سے. لیکن اب سوال کرتے ہیں کہ ڈی ڈی سی کے الیکشن کے بعد اپنی پارٹی کا کیا موقف رہے گا، کہ کس طریقے سے جو پورن راجیہ کا درجہ اسٹیٹوٹ ہمیں چاہیے، اس کو لے کر کے اپنی پارٹی کیا کرے گی؟ دیکھیں اپنی پارٹی نے پہلے سے ہی سیاسی فرنٹ پہ یہ کہہ کے رکھا ہے کہ ہم کبھی بھی ایسا کوئی نعرہ نہیں دے دیں گے جو اچیویبل نہیں ہوگا. ہم صحیح بات کریں گے، سچ بولیں گے، اور کبھی بھی غلط سلوگنز کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ڈلائیں گے. باقی رہا ڈیولپمنٹل سطح پہ ہمارا ہمیشہ ہم اپنی پارٹی لوگوں کے قریب جائے گی، ان کے جو اکنامک، سوشل، ڈیولپمنٹل ایشوز ہوں گے ان کو ہائی لائٹ کرے گی. اور آپ دیکھیں گے ہم نے سب سے بڑا نعرہ یہ دیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. جہاں پر بھی ہمارے پریزیڈنٹ الطاف صاحب گئے، اس نے یہ کہہ دیا ہمارا کینڈیڈیٹ جو بھی منتخب ہوگا اس کی وہ ہر سال کے بعد ایک گوشوارہ نکال کے لوگوں کو بتا دے گا کہ ہمارے پاس کیا آیا تھا، کیسے خرچ کیا، کیا کیا اچیومنٹس ہوئی. تو اپنی پارٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کی بات بھی کرتا ہے، اور اس سطح پہ اپنے لوگوں کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہتی ہے. میر صاحب، جموں کشمیر کی عوام کو لگتا ہے کہ آپ کی دلی دربار میں بڑی چلتی ہے، یعنی اپنی پارٹی کی. ایک امید بھی ہے ان کو کہ ان کی زمین کے رائٹس بھی پروٹیکٹ ہوں اور ساتھ ساتھ ان کی نوکریاں بھی پروٹیکٹ ہوں. اس کو لے کر کے بھی آپ کو کوئی موو چلنا پڑے گا. دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ دلی میں چلنے کی بات جب میں کہتا ہوں یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے ایسے ایشوز اٹھائے جو ایشوز یہاں کے لوگوں کے لیے بڑے امپورٹنٹ تھے. تو یہ ایک میسیج دیتا ہے جب آپ میں کنوینسنگ پاور ہو، آرگومنٹس ہوں، صحیح بات ہو، تو دلی آپ کی دشمن نہیں پھر ہو سکتی ہے. مثلا جس وقت ہم نے ڈومیسائل لا کی بات کی اور جموں کشمیر کے نوجوانوں کی نوکریاں یہاں کے جموں کشمیر کے واسیوں کے لیے ہی رکھی،
تو کیا یہ بڑا قدم نہیں تھا جب ہم نے یہ دلی میں کیا؟ یہ انہوں نے اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے کیا، کیونکہ یہ ایک نہیں کیا بلکہ ایک برننگ ایشو تھا۔ ہم نے ان کو کنونس کیا کہ یہاں کے نوجوانوں کو صرف سرکاری نوکریوں پر ہی نظر ہے، کیونکہ یہاں پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپ نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح لینڈ کا سوال ہے، لینڈ پہ جو انہوں نے ایگریکلچرل لینڈ 100% ایگریکلچرسٹ کے لیے ہی ٹرانسفر ہو سکتی ہے جموں کشمیر میں، یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز تھی۔ جس وقت ہم ملے اس وقت یہاں آواز یہ اٹھتی تھی کہ ڈیموگرافک چینج ہوگی، لیکن ہم پرائم منسٹر کے شکر گزار ہیں، پرائم منسٹر آفس سے اس بارے میں اعلانیہ نکلا کہ یہ غلط افواہیں ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کسی بھی صورت میں کسی قسم کا ڈیموگرافک چینج نہیں چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے ایشوز تھے جو بیوروکریٹک لیول پہ ان کا ایک اپروچ تھا، پولیٹیکل لیول پہ ہم نے کوشش کی گورنمنٹ آف انڈیا سے بات کرنے کی، جہاں ہم ان کو سمجھا سکے وہاں گورنمنٹ آف انڈیا کا جموں کشمیر کے لوگوں کی تئیں اچھا رویہ رہا۔ لیکن میر صاحب اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے ڈی ڈی سی کے الیکشن کرا دیے، کووڈ-19 بھی تھا، سارے حالات ایسے تھے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویدھان سبھا کے بھی الیکشن ہونے چاہیے کہ یا پھر انتظار کیا جائے گا جب اسٹیٹ ہوڈ ملے گی اس کے بعد؟ نہیں، ہمارا ماننا ہے اپنی پارٹی بلیوز کی اسٹیٹ ہوڈ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم چاہتے ہیں جموں کشمیر کو پہلے اسٹیٹ ہوڈ ملے پھر الیکشنز ہوں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہمیشہ رہے گا سینٹرل گورنمنٹ سے، پرائم منسٹر سے، ہوم منسٹر سے، اسٹیٹ ہوڈ جتنا جلد بحال ہو سکے اتنا جلد یہ ہونا چاہیے۔ میر صاحب آپ کی بات بھی چل رہی ہوگی، کیا سینٹر کا رویہ ہے اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر کے، کیونکہ اسٹیٹ ہوڈ بڑی لازمی ہے؟ نہیں، سینٹر کا رویہ کیا؟ دیکھیں ملک میں 120 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے، جموں کشمیر کی آبادی 1 کروڑ 25 لاکھ ہے۔ کیا ہم کہیں گے کوئی بھی سرکار عوام ویرودھی ہو سکتی ہے؟ جموں کشمیر کے لوگ بھی ہندوستان کا ایک حصہ ہیں، تو وہ کیسے مرکزی سرکار جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے دشمنانہ رول اپنا سکتی ہے؟ ٹھیک پرسیپشنز کا فرق ہے، اپروچز کا فرق ہے، اسی میں یہاں کا جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے ان کو ہر سطح پہ لگ رہا ہے شاید سرکار ہمارے خلاف کرے گی۔ میرا ماننا ہے جب سارے ملک کے لیے کوئی قانون بنتا ہے وہ کبھی بھی جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہ سب لوگوں کے لیے قانون ہے، کیا دلی سرکار ان کی دشمن ہو سکتی ہے؟ کشمیر یا جموں یہ بھی ایک سٹیٹ ہے، یہ بھی یونین ٹیریٹری ہے، یہاں بھی جو قانون لگیں گے وہ وہ یہاں کے لوگوں کے ہت میں ہوں گے، لیکن کہیں پہ رانگ ڈوورز یا غلط کاری کرنے والوں کے خلاف سخت قوانین لگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے چونکہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ میرا اس میں یہ ماننا ہے اس شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے، چونکہ یہاں اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے، سارے قانون دلی سے بنتے ہیں، جموں کشمیر کے لوگوں کو لگ رہا ہے کہیں ہم ڈس ایمپاور ہو گئے ہیں، ہماری آواز نہیں سنی جاتی ہے، ہماری آواز کہیں نہیں پہنچتی ہے۔ اس سلسلے میں میرا دلی والوں کو مشورہ ہے کہ ان کو اسٹیٹ ہوڈ فوری طور سے بحال کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو دوریاں ہیں جو ہم کو لگ رہا ہے دلی ہم پہ یلغار جیسا کر رہا ہے قانونوں کا، یہ یلغار ٹائپ کی بات ختم ہو جائے گی۔ میر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے سینٹرل گورنمنٹ چل رہی ہے، جس طریقے سے سینٹرل گورنمنٹ کشمیر کو ہینڈل کر رہی ہے، آنے والے دنوں میں اچھے دن آ سکتے ہیں؟ نہیں، میں پوری طرح آپ کا سوال نہیں سوچا، اس میں شور آ رہا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، اس سچویشن میں چلنا ہے، کچھ اچھا بھی ہوگا کچھ برا بھی ہوگا، جو بھی سرکاریں آتی ہیں اچھا بھی کرتی ہیں کچھ غلط بھی کرتی ہیں، لیکن چلنا پڑتا ہے، چلنا پڑے گا، اور اسی کے طریقے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ اپنی انٹرسٹس کو کیسے پروٹیکٹ کر سکیں۔ میر صاحب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈی لیمیٹیشن کمیشن بن چکا ہے، وہ اپنی کارروائی بھی کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جانا چاہیے تاکہ جلد سے جلد نرواچن چھیتروں کی حد بندی ہو سکے؟ ہاں، میں یہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے، جب میں یا اپنی پارٹی کا یہ مطالبہ ہے جلد سے جلد
स्टेट होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो डिलिमिटेशन का है। हम चाहते हैं कि डिलिमिटेशन होना चाहिए और डिलिमिटेशन के लिए जो कवायद व कानून हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जो इस सिलसिले में शक व शुबहत कई जगहों पे हैं, कई सेक्शंस में हैं, मुझे लगता है कि कानून के दायरे में रहकर उन शक व शुबहत की कोई गुंजाइश नहीं है। अपनी पार्टी विल बी रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट एवरी फील्ड एट एवरी फोरम, और वो जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी ये चाहेगी किसी भी सेक्शन ऑफ द पीपल को यह न लगे कि उसके साथ ज्यादती हुई हो, नाइंसाफी हुई हो। लेकिन मीर साहब अब सवाल ये उठता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर के सियासत की जा रही है। कभी महबूबा मुफ्ती कहीं जाती है, कहती है कि जबरन उनको हटाया जा रहा है। कितनी सदाकत है इसमें? क्या इस पर सियासत की जा रही है? किस पे? मैंने समझा, मैं सवाल सुना नहीं। फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट लैंड, जी जी जी, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसको लेकर के देखिए, जो फॉरेस्ट लैंड एक्ट है ये प्रोटेक्शन दे रहा है जो शेड्यूल ट्राइब लोगों को। यहाँ पर अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मैं ये उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो ये हवा खड़ा कर रहे थे, जो बसे हुए हैं जंगलों में वगैरह फॉरेस्ट लैंड पे, उनको निकालने की बात कर रहे थे। फॉरेस्ट लैंड एक्ट के तहत उनको हुकूक मिल रहे हैं, हक मिल रहा है जो उनको इससे पहले नहीं था। इससे पहले वो ट्रेसपासर्स थे, अब उनको एक हक मिला है और वो अब ठीक ढंग से रह सकेंगे। इसमें कुछ टाइम लगेगा उनको बसाने का, ये देखना, लेकिन इसमें साथ ही लिमिटेशंस हैं, लैंड कितना वो रख सकेंगे। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ज़मीन खाई हो, कब्जा किया होगा, जाहिर सी बात है उसके खिलाफ कानून आएगा। लेकिन आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जिन्होंने मकान बनाए हैं, उस हद तक फॉरेस्ट एक्ट जो है वो उनको मदद करता है, उनके हुकूक को तस्लीम करता है। मीर साहब, जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? हाँ, जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं क्या कहेंगे उनको? देखिए, यहाँ तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा इमोशनल, रिलीजियस, रीजनल पॉलिटिक्स खेली गई है। अपनी पार्टी चाहती है न रीजनल पॉलिटिक्स खेली जाए न रिलीजियस पॉलिटिक्स खेली जाए। हम चाहते हैं, जब मैंने कहा वी वांट, कि एक ऐसी सियासत खेली जाए जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए के हक में हो, इनकी तरक्की और खुशहाली यकीनी बनाने के लिए हो। ये जो डकोसले सियासत के बनाए गए हैं रीजनलिज्म पे और कम्युनलिज्म पे, इन डकोसलों को कभी जगह नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर के लोग इन डकोसलों को हमेशा रिजेक्ट करेंगे। रोशनी एक्ट की बात करते हैं। शुरुआत में तो सरकार ने बड़ी सख्ती दिखाई थी और चुनाव प्रचार में भी इसका जमकर इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बाद रिव्यू पिटीशन दायर कर दी। कैसे देखते हैं आप इसको? रिट पिटीशन वो एक लीगल किस्सा है। कोई रिट पिटीशन दायर करता है, कोई कुछ करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सेटअप। कोई भी कुछ जाए, हमें इन चीज़ों से खौफजदा नहीं होना है। रिट पिटीशंस आती हैं, जाती हैं, कानून अपना काम करेगा, जुडिशरी का अपना रोल है, एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना रोल है, लोगों की अपनी सोच है। तो यहाँ थोड़ा ही डिक्टेटरशिप है। कोई किसी को लगता है कहीं पे गलत हुआ है तो वो कोर्ट में जाए, यहाँ उसको करें। आप क्यों कोर्ट में जाए? एक प्रॉपर कोर्स है कोर्ट जाना। मैं इसको इसी नज़र से देख रहा हूँ। आखिरी सवाल मीर साहब, इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि जब भी कोई रीजनल पार्टी बनती है और रीजनल पार्टी जम्मू और कश्मीर के बीच में फासला क्रिएट करती है, खाई क्रिएट करती है, अपनी पार्टी ऐसा ना करे, जम्मू और कश्मीर को जुड़े, क्या मसौदा है आपके पास? देखिए, मैं आपको पहला अपना स्टेप बताऊंगा, यही DDC इलेक्शन। यहाँ जो कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टियाँ थी, आज भी देखे आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीजिए, PDP को लीजिए, PC को लीजिए, किसी पार्टी ने इतने उम्मीदवार जम्मू खिते के अंदर खड़ा किए जितने हमने किए। दिस इज़ ए मैसेज, वी बिलोंग टू जम्मू एज वेल एज टू कश्मीर। जितना हमको कश्मीर प्यारा है उतना ही जम्मू प्यारा है।
this message will percolate down from our party president, from our cadres, that جو سمسیا جموں کے لوگوں کی ہے وہ سمسیا حل کرنی ہے, جو سمسیا کشمیر کے لوگوں کی ہے وہ سمسیا حل کرنی ہے. ہم ایک دوسرے کو ایک خلاف لڑائیں گے نہیں, ہم جھگڑے نہیں کروائیں گے, بلکہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہوگی اس چیز کے لیے فائٹ کریں گے. میر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, دھنیہ واد. شکریہ.